نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جلسے کا عنوان ہے تربیت کی پہلی منزل اخلاص نیت. ابھی سسٹر صدیقہ سے ہم نے جانا کہ ہمارے عبادات میں اخلاص اور ریا کا کیا حال ہے. انشاءاللہ میری گفتگو مبنی ہوگی اس بات پر کہ ہمارے معاملات میں اخلاص اور ریا کا کیا حال ہے. میں اپنی گفتگو کی شروعات ایک حدیث سے کرنا چاہوں گی. حدیث ہے صحیح بخاری جلد 1 کتاب الوحی باب نمبر 1 حدیث نمبر 1. عن امیر المومنین ابی حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا وَامْرَأَةٌ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے اعمال اور اعمال کے جزا اور سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے، اور ہر انسان کے لیے اس کے اعمال میں وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی ہوگی. بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ثواب میسر آئے گا، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی حصے میں آئے گی جس کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہوگا. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے. گویا انہوں نے ہزاروں احادیث کے مجموعے میں سے اس حدیث کو سب سے اول رکھا ہے اور احادیث کے مجموعے کا عنوان بنایا ہے. محدثین اور علماء نے اسے بہت ہی عظیم الشان احادیث میں شمار کیا ہے. امام شافعی کے قول کے مطابق اس حدیث میں 1/3 دین موجود ہے، کیونکہ 1/3 دین تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے. ہر انسان نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور جتنا بن پڑے وہ کرتا بھی ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے. ہم سب نیک عمل کرنا چاہتے ہیں اور جتنا بن پڑے کرتے بھی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ عمل جو دیکھنے میں نیک دکھائی دیتا ہو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا؟ کیا کوئی ایسی شرائط بھی ہے جس کا ظاہری شکل صورت کے علاوہ بھی عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا؟ اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان، تو اس عمل کے بارے میں یہ جاننے کی ضرور کوشش کرے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا. یعنی اگر میں اور آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے بارے میں ہمیں یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا. یعنی اس عمل کو ہم کیسے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. کیونکہ اللہ کے آگے یہ شریعت کے نزدیک اصل یہ نہیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. یعنی اعمال کی کوانٹٹی، اعمال کی تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ عمل کس نیت سے کیے جا رہے ہیں اس کی کوالٹی معنی رکھتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی انسان ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہو، ساری زندگی دین کا کام کر رہا ہو، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا چیز تھی جو اس کی عبادت کی نفی اسے ختم کر رہی تھی. وہ نماز تو پڑھ رہا تھا، دین کا کام تو کر رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا. وہ ساتھ ہی ساتھ ایسے کام بھی کر رہا تھا جو اس کے اعمال کو ختم کر رہا تھا، زیرو کر رہا تھا. تو اصل یہ نہیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، اصل تو یہ ہے
کہ کتنے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں. پھر چاہے اعمال کی تعداد بہت زیادہ ہو یا کم ہو، جو عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی کثرت تو کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا رب کون سے عمل قبول کرتا ہے اور کون سے عمل قبول نہیں کرتا. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے آگے قابل قبول ہو، پھر چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ خالص نیت سے کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوکے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوکے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. لیکن اگر روزہ رکھے انسان روزے کی وہ کنڈیشنز، وہ شرائط پوری نہیں کرتا ہے جن کنڈیشنز کی وجہ سے روزہ قبول ہوتا ہے، تو ایسا انسان روزہ تو رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے آگے وہ روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، برائی کو نہیں چھوڑتا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. تو ایسے انسان کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے اور ایسا انسان سوائے بھوکے رہنے کے اپنے روزے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیام تو کرتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا قیام سوائے جاگنے کے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک کے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. قیام کرتے ہیں لیکن جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں پاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی کوانٹٹی اصل نہیں ہے بلکہ اعمال کی قبولیت اصل ہے. کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے، قابل قبول بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور شریعت میں وہ 2 کنڈیشن ہیں. اگر یہ دونوں کنڈیشن پورے ہوں گے تو ہی عمل قابل قبول ہوگا، اگر یہ دونوں کنڈیشن پورے نہیں ہوں گے تو عمل قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز، کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے جو پہلی شرط ہے جس کی وجہ سے عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ ہے اخلاص، کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی دکھاوا، نام و نمود، ریا، شہرت، تکبر، بڑائی، لوگ دیکھیں، تعریف کریں، دنیا کا فائدہ، ان میں سے کوئی اس کا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے. اور دوسری شرط، وہ عمل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ دونوں کنڈیشن فلفل ہوں گے، یہ دونوں شرائط پورے ہوں گے تو ہی میرے اور آپ کے عمل قابل قبول ہوں گے، ورنہ ہم عمل کی ڈھیر لگاتے جائیں، اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. میں نے جس حدیث سے اپنی گفتگو کی شروعات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے، اور ہر انسان کے لیے اس کے اعمال میں وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کو ثواب میسر آئے گا، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو اس کے حصے میں وہی کچھ آئے گا جس کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہوگا. یعنی جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، لیکن جس کی ہجرت کسی دنیا کے فائدے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی حساب میں آئے گی. اگر ہم غور کریں تو ہجرت کا کام اپنی جگہ بہت ہی بڑا دینی اور نیک کام ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنا مال، اپنے عزیز و اقارب، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جاتا ہے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائے اور وہاں ایک نئے طریقے سے نئی زندگی کی شروعات کرے. بہت مشکل کام ہے. اور ہجرت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، کئی قسم کی ہو سکتی ہے. ہجرت صرف یہ نہیں کہ انسان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے، یہ ہجرت اب ختم ہو چکی ہے، یہ ہجرت اب نہیں ہے. لیکن یہ ہجرت کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کاموں کو چھوڑ کر انسان ان کاموں کو کرے
یا ان چیزوں کو کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ ہجرت تو ہر وقت ہر لمحے ہو سکتی ہے، زندگی کے ہر کام میں ہو سکتی ہے، ہر شعبے ہر دائرے کے اندر ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر ان کاموں کی طرف جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ایک حدیث کی روایت ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کام بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو ہمیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہوگی، یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنا اور پھر یہ طے کرنا کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں. چاہے اس چیز کو انسان زبان سے کہے یا نہ کہے، چاہے اس چیز کے لیے کوئی مخصوص الفاظ استعمال کرے یا نہ کرے کہ نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے فلاں کام کے لیے، اس چیز کو چاہے انسان زبان سے بولے یا نہ بولے، لیکن دل میں جو ارادہ ہے، جو مطلوب ہے، جو دل نے طے کیا ہے، دراصل وہ نیت ہے. اور ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ارادہ کر کے کام شروع کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن کا رخ اللہ کی طرف ہو، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو. تو اس طرح سے کام کرنے کو ہی اخلاص کے ساتھ کام کرنا یا خلوص کے ساتھ کام کرنا کہتے ہیں. بہت سارے نیکی کے کام ہماری عادت میں شمار ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہماری عادت میں شمار ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں. صدقہ خیرات کرنا ہماری عادت میں شمار ہے تو ہم کر لیتے ہیں. کسی کی مدد کرنا ہماری عادت ہے اور ہم کر لیتے ہیں. عادت کی وجہ سے کر لیتے ہیں، نہ کہ اللہ کی طرف توجہ دے کر. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر تو دے دے گا، لیکن ان اعمال کی جو کثرت، جو تاثیر ہوگی ہماری زندگی پر، ان اعمال کی جو برکت ہوگی ہماری زندگی کے اندر، وہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ بہت سارے انسان پابندی سے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے جو فائدے ہیں کہ نماز فحشاء اور برائی سے روکتی ہے، نماز کے یہ اثرات ان کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز میں اللہ سے گفتگو کی بغیر وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نماز کے اثرات ان کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو اگر انسان پورے خلوص کے ساتھ یہ سوچ سمجھ کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے ہی ہے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر دے گا، بلکہ ان کاموں کے اثرات، اس کی برکت ہماری زندگی کے اندر دکھائی دے گی. تو عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل وزنی بنے گا اور اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو کھول کھول کر واضح طور پر فرمایا ہے. سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 کہ الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا. ساری اطاعت، سارا نظام، ساری زندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو صرف اخلاص ہی مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آدھے یا پونے پر راضی نہیں ہوتا ہے. وہ انسان کا عزم، ارادہ اور نیت پوری کی پوری اپنے لیے چاہتا ہے. اس بات کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ انعام میں دی گئی ہے. سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنا حصہ تو اللہ کا ہے جسے وہ اپنا رب اعلیٰ مانتے ہیں، اور اتنا حصہ ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ اللہ کو دیتے ہیں وہ بھی ان کے معبودوں کے ہی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو یہی حال ہماری پوری زندگی کا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی کا یہ کام یا یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ کام یا یہ حصہ دنیا کے لیے یا ہمارے دوسرے معاملات کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے
کہ دنیا کمانا، بیوی بچوں یا خاندان والوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ساری چیز منع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ سارے کام بھی اسی ایک نیت، اسی ایک ارادے کے ساتھ ہو. اپنی پوری زندگی دینے کا یہی معنی ہے. اور جو عام طور سے ہم یہ تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ کام دنیاوی کام ہے، یہ کام دینی کام ہے اور یہ کام سیاسی کام ہے، تو اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں. اسلام میں ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، وہ بظاہر کتنا ہی دنیاوی کام کیوں نہ ہو، وہ دینی کام ہے. اور ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، وہ بظاہر کتنا ہی دینی کام کیوں نہ ہو، دنیاوی کام ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے. نماز کیسا عمل ہے؟ نماز کیسا عمل ہے؟ دینی عمل. لیکن نیت کیا ہے نماز پڑھتے وقت؟ کہ لوگ دیکھیں میں کتنی نمازیں پڑھتی ہوں، لوگ دیکھیں میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں کس کثرت سے نمازیں پڑھتی ہوں. تو عمل تو دینی ہے، لیکن نیت غلط ہو جانے کی وجہ سے وہ عمل دنیاوی بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزی کماتا ہے یہ سوچ کر کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا غریبوں کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حکم دیا ہے، تو اس کا روزی کمانا بظاہر تو ہے دنیاوی کام، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا یہ روزی کمانا دینی کام بن جاتا ہے. تو جو عمل اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے، یعنی وہ عمل جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر وہ عمل کسی اور کی خوشنودی کے لیے کیا جائے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس عمل کو ریا کہتے ہیں. عام زبان میں کہیں تو دکھاوا، شو آف. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ریا کی بڑی مذمت کی ہے اور اخلاص کا بار بار حکم دیا ہے. یعنی کسی بھی کام کو خالص نیت سے کرنے کا حکم دیا اور ریا دکھاوے سے بچنے کا حکم دیا. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کے معاملے میں اس امت کے لیے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ ریا ہے، کہ انسان دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ کیا بات چیت کر رہے تھے، کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تم سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور ایک بات بتا دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تم سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نمازوں کو اس لیے اچھی کرتا ہے، اس لیے بڑے اچھے سے رکوع سجود کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو یہی شرک خفی ہے. اور یقیناً یہ شرک خفی یہ ایک ایسا شرک ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ انسان کے اندر کب داخل ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ ریا، یہ شرک خفی انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی کا چلنا، بلکہ اس سے بھی آہستہ. تو اندازہ لگائیے کہ یہ دکھاوا، ریا، شو آف یہ شرک ہے، اور شرک بہت سخت جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تمام کام جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا، 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 ہر طرف دکھاوا. آج خلوص ہماری زندگی سے اٹھتا ہی جا رہا ہے،
ہمارے بولنے کھانے پہننے تک میں صرف دکھاوا ہی دکھاوا رہ گیا ہے. بتائیے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جب ہم کسی اجنبی سے بات کرتے ہیں تو خوب میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں, چاہے اندر سے غصہ یا ناراضگی کیوں نہ ہو, مسکرا کر سویٹلی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر وہیں ہمیں اپنوں سے بات چیت کرنا ہو تو خوب چیخ چلا کر اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, یہاں تک کہ کسی کی بے عزتی کرنے سے بھی نہیں چوکتے. کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ہر ایکشن سے واقف ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں سے میٹھا نہیں بولتے ہیں, بلکہ اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے لوگوں سے میٹھا بولتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا خوبصورت لباس پہننے کے پیچھے بھی ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے, اپنی شان شوکت کا مظاہرہ کر سکیں اور لوگوں کو نیچا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا کھانا پینا بھی لوگوں کو دیکھ کر بدل جاتا ہے کہ میں تو بڑے کا گوشت نہیں کھاتی, میرے بچے تو پیزا سے نیچے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, میں تو صرف دیسی گھی ہی کھاتی ہوں. گویا ہمارا اپنا ہر عمل اللہ کی رضا, اس کا شکر نہیں بلکہ دھاک بٹھانا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اچھا کھانا یا پہننا نہیں چاہیے, بلکہ ہماری نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے یا دوسروں کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آفٹر آل ہمارا رب ہماری شکل صورت, ہماری عیش و عشرت, ہمارے خوبصورت لباس, ہمارے بینک بیلنس, ان جیسی کسی بھی چیز کو دیکھ کر امپریس نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تو ہمارے قلوب, ہمارے خلوص دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمارا طرز عمل تو یہ ہے کہ ہم اپنے انہی رشتہ داروں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں, انہی کے ساتھ گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں جو خود ہم سے ملنا پسند کرتے ہیں. جو ہمیں کبھی گفٹ نہیں دیتے یا بہت کم مل پاتے ہیں, مجال ہے جو ہم ان سے مل کر خوش بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے ملیں, ان کی ضرورت پر ان کے کام آئیں, ان کی تکلیفوں کو دور کریں, صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو بھی ہمیں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے. یہ ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے رشتہ داری نبھائی جائے, نہ کہ دکھاوے کے لیے. اور اصلی خلوص تو تب ہے کہ جب کوئی ہم سے کٹے, یعنی ہم سے رشتہ نہ رکھنا چاہے, تو بھی ہم اس سے ملے, تو بھی ہم اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری جلد 3 کتاب الادب, باب نمبر 567, حدیث نمبر 928. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے تو وہ اس کے بدلے صلہ رحمی کرے, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کیا جائے تو بھی وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہاں تک کہ معاشرے میں ہمارا کردار سوائے دکھاوے اور بناوٹ کے کچھ رہ نہیں گیا ہے. ہمارے معاشرتی معاملات ریا سے بھرپور ہیں, جیسے ہمارے یہاں کی شادی وغیرہ کی تقریبات. اول تو اسلام میں رسم رواج کا تصور ہی نہیں ہے, لیکن آج ہم نے ان رسم رواج کا بہانہ بنا کر خوب دکھاوے کا سامان اکٹھا کر لیا ہے. نکاح ایک پاک رشتہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, نکاح نیکی ہے. لیکن آج ہم نے اس نیکی کو دکھاوا کر کر کے غارت کر لیا ہے. نکاح آدھا دین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے, اب انسان باقی آدھے کی فکر کرے. نکاح آدھا دین ہے, لیکن آج ہم نکاح میں بھی دکھاوا کرتے ہیں. بہو کے لیے شاپنگ کر کے ہم دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کتنا مال اڑایا. ڈال سجا کر لوگوں میں نمائش کرتے ہیں, گھر ڈیکوریٹ کروا کر, لائٹنگز لگوا کر محلے بھر میں اپنے بچوں کی شادی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. مانجھا, چوکا, جہیز جیسی فضولیات میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور کھانے پینے کے 100 آئٹمز بنوا کر اپنی عزت افزائی اور اپنا چرچا کرواتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گنہگار بھی ہوتے ہیں. شادی ہمارے بچوں کا فیوچر ہے, بجائے اس کے
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نکاح کی برکت اور دونوں جوڑے کی خوشیاں دریافت کریں، ہم ان فالتو کی رسومات میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس نکاح میں کم خرچ ہوتا ہے، لیکن نہ تو ہمیں اللہ کی خوشنودی مقصود ہے اور نہ ہی اس کے رسول کے فرمان نہ ہی اللہ کے رسول کے فرمان کا پاس ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کرتے بلکہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ شادیوں میں مہنگے اور بیہودہ ڈریسز پہن کر اپنی نمائش کرتے ہیں، زلفیں لہراتے ہیں، غیر محرم سے ہنس کر گفتگو کرتے ہیں اور بیہودہ مذاق کرتے ہیں، لیکن اگر وہیں ہمیں اجتماع میں جانا ہو تو ہم متقی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر یا نقاب سے ڈھک لیتے ہیں اور چہرے پر سنجیدگی آ جاتی ہے۔ حالانکہ اجتماع میں تو مردوں سے سامنا ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم کسے دکھاتے ہیں؟ کسے دکھاتے ہیں اپنا متقی بننا؟ بتائیے کسے دکھاتے ہیں؟ کیا ہمارا رب جو السمیع البصیر ہے کیا صرف ہمیں اجتماع میں ہی دیکھتا ہے؟ شادیوں میں ہم سے قطع نظر کر لیتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر ہمارے اندر خلوص نہیں تو ہمارا متقی بننا کس کام کا؟ حد تو یہ ہے کہ ریاکاری اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ ہم اگر کسی کی میت میں جاتے ہیں تو ثواب کے تصور سے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نہیں آئی، اور خاص طور سے گھر والوں سے مل کر آتے ہیں تاکہ ہمیں وہ دیکھ لیں کہ ہم آئے تھے۔ ہمارا خلوص کہاں گیا جس کے لیے ہم اللہ سے امیدوار تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے گا؟ اگر ہماری نیت ایسی ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے گا؟ بولیے، کیا اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا؟ علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن اگر علم حاصل کرنے میں صرف ریا ہو تو عبادت کہاں؟ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ علم حاصل کرنے میں ریاکاری کہاں ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ چاہے وہ دینی علوم ہو یا عصری علوم، مقصد ہمارا لوگوں کے نزدیک عزت حاصل کرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم بات دینی علوم کی کریں تو خاص طور سے ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ذریعے ہمارا نام ہو۔ اگر وہ قاری، حافظ یا عالم ہو تو ہم بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو اتنی کم عمر میں بھی حفظ کر لیا ہے اور فلاں جگہ تراویح پڑھاتا ہے، اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بچے بھی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کتنے عالم، آج کتنے حافظ غرور نفس میں مبتلا ہیں، نہ تو قرآن سے ان کے اعمال سدھرتے ہیں اور نہ ہی وہ معاشرے میں کوئی خیر پھیلا پاتے ہیں، الٹا اپنی غلط حرکتوں سے اسلام کو دوسروں کی نظروں میں بدنام کرتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، رسول کی اطاعت کے لیے ہونا چاہیے، معاشرے میں خیر پھیلانے کے لیے ہونا چاہیے، امت کی بحالی کے لیے ہونا چاہیے، اپنی فلاح کروانے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے اخلاص، خلوص کے ساتھ کام کرنا۔ اگر ہم بات عصری علوم کی کریں تو بھی ہمارا یہی حال ہے۔ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے بچے شہر کے سب سے بڑے ہائی فائی اسکول میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کرسچن مشنری اسکول میں پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، یا ہندو اسکول میں پڑھ کر بھگوان اس سے زیادہ ہے پڑھیں، یا ان کے اخلاق کردار کی بربادی ہو۔ ہم تو بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں صرف ان کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح پڑھ کے اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے بہترین جاب حاصل کر سکیں تاکہ ڈھیروں پیسہ کمائیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ ہم تو بڑی شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا اونچا اسٹیٹس ہے۔ یہ سب اللہ کو ناراض کرنے کی تیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا اسٹیٹس اونچا ہو جائے چاہے اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو جائے۔ ذرا غور کریے
سوچئے اس بات کو کہ یہی عصری علوم، اگر یہی عصری علوم ہم حاصل کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا سنورتی ہے، لیکن ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہو، تو یہی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ جیسے اگر ہماری نیت ڈاکٹر بن کے خدمت خلق کرنے کی ہو، یا انجینئر پائلٹ آفیسر بن کر مسلم قوم کی ترقی اور لوگوں کو یعنی عوام کو دعوت اسلامی سے روبرو کرانے کی ہو، تو ہمارا پڑھنا، راتوں کو پڑھنا، اسکول کالج جانا، ڈگری حاصل کرنا سب عبادت بن جائے گا اور ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ذرا سوچیں کہ صرف ارادہ اور نیت بدل جانے سے وہی کام ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ صرف ضرورت ہے تو اخلاص کی۔ دعوت دین کا فریضہ انجام دینا ہم پر فرض ہے، اور کچھ افراد اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہوئے اس کام کو شروع بھی کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعوت دین کا کام شروع ہوتا ہے الگ الگ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دور ہو جاتے ہیں، گھاٹا بھی اٹھانا پڑتا ہے، یعنی جد و جہد کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، بڑی محنت مطلوب ہوتی ہے۔ لیکن فکر کی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کام میں تھوڑا سا بھی، یا کہہ لیجئے رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری داخل ہو جائے گی تو ہماری پوری جد و جہد غارت ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، الٹا ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ جیسے ابھی سسٹر صدیقہ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہمیں بتائی ہے کہ کس طرح سے ایک سخی، مال خرچ کرنے والا اور ایک عالم مجاہد تینوں جہنم کے مستحق ہو گئے، حالانکہ پوری زندگی فی سبیل اللہ جد و جہد کرتے رہے، اپنا مال، اپنا پسینہ لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی جان تک لٹا دی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، لیکن نیت کیا تھی کہ لوگوں میں تعریف ہو، لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں فیمس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش دنیا میں ہی پوری کر دی اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی رہا اور وہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو اگر اسی طرح آج بھی دین کے لیے جد و جہد کرنے والے اگر خلوص سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، علم سے مشہور ہونے والے اور مال خرچ کرنے والے اگر تھوڑا سا بھی دوسروں کی تعریف کے شوقین ہو تو اس حدیث میں ان کے لیے عبرت ہے۔ اخلاص ہی واحد راستہ ہے ریاکاری سے بچنے اور جنت میں جانے کا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت جیسی جگہ تمہارے چند روزہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت جیسی جگہ تمہارے چند روزہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ تمہارے اخلاص کا اجر ہے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا، ہمیں اس لائق سمجھا جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں وہ شرف عطا کیا کہ ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف مطلوب ہونی چاہیے۔ کمزور بندوں کی تعریف لوٹ کر ہم کیوں اپنے عمل کو برباد کریں؟ کیونکہ یہ مخلوق تو صرف چند تعریفی کلمات کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اصلی قدردان تو ہمارا رب ہے جو اس کا کئی گنا اجر بڑھا کر دے گا۔ ہمیں تو اپنی تعریف سے نفرت ہونی چاہیے، جیسے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کر دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو حال اپنے نفس کا معلوم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم میرے طرف دیکھتے بھی نہ۔ تو اسی طرح سے ہر انسان اپنے نفس سے خود واقف ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اندر سے کتنے خود غرض اور کتنے برے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی اگر سامنے والا ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہماری تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ اس کام میں چاہے ہمیں گالیاں ملے یا تعریف ملے، ہر حال میں ہمارا عمل تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود ہے، کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دے کر ہم پر احسان کیا، بس ہمارا رب راضی ہو جائے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ سخاوت پہل ہے مال کا، عمل پہل ہے علم کا، اور رضا الہی پہل ہے اخلاص کا۔ تو جو اخلاص ہے بہت اہم چیز ہے، اور ریا بہت خطرناک چیز۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے لگتا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہر مومن کے نیک عمل میں کہیں نہ کہیں ریا کا مادہ ڈال دے، اور اس کے اتنے بڑے بڑے عمل ایک جھٹکے میں غارت ہو جائے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور قیامت تک وہ دشمن رہنے والا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کو یہ پسند نہیں آتا ہے کہ وہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، اور وہ فوراً اس میں ریا کا مادہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو انسان کام کی شروعات تو خالص نیت سے کرتا ہے، لیکن بیچ میں آ کر شیطان بہکانا شروع کر دیتا ہے، بیچ میں آ کر اس میں ریا ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ چرچا کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا ذہن خالص اللہ کی طرف سے ہٹ کر پھر اس میں لوگوں کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل پسند نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو۔ تو ریا کو حتی الامکان کوشش کریے اپنے اندر سے نکالنے کی، اپنی حیثیت کو پہچانیے، شیطان کی پلاننگ کو جانیے، اس کے منصوبوں کو پہچانیے، اس کے خلاف کام کریے، اس کو ہرائیے، اس کو جیتنے مت دیجیے۔ تو جیسے ہی ہمارے من میں یہ وسوسہ آئے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہمارا چرچا ہو رہا ہے، فوراً شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا جیسے برے عمل سے بچائے۔ اب آئیے چلتے ہیں اخلاص کے فائدے کی طرف۔ اخلاص کا فائدہ تو بعد میں، آئیے پہلے یہ جانیں کہ اخلاص والی مجلس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب لوگ کسی مجلس میں اکٹھا ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے پر فرشتے گھیرتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی تہ بتہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے اعمال کو سنتے اور لکھتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بس ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے اور تیرے کچھ مخلص بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تمہید کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا پھر کیا مانگا انہوں نے، کیا دعا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے مانگا کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کی دعا قبول کر لی اور سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ بس وہ وہاں سے جا رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، اور کسی نے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں وہ ایسی مجلس تھی کہ اس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے، بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے کہ صرف اخلاص والی مجلس میں بیٹھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اخلاص والی مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو جا رہی ہے، تو اخلاص کے کتنے فائدے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ ویسے تو اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں ایک اخلاص کے فائدے کے تعلق سے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی عمل بغیر ریا کے کرتا ہے تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ 3 شخص تھے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک گفا میں گھس جاتے ہیں، اچانک سے اوپر سے ایک پتھر گرتا ہے اور گفا کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر تینوں شخص آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب کوئی ایسا عمل یاد کرو اپنا جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خالص عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا۔ پھر وہ تینوں اپنا ایک خالص عمل یاد کرتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے کہ اللہ میں نے خالص نیت سے اپنے والدین کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا تھا، اور وہ سو گئے، میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے بچے بھی بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کو بھی دودھ نہیں دیا، صرف اس لیے کہ اللہ میرے والدین راضی ہو جائیں، میرے والدین خوش ہو جائیں اور تم سے خوش ہو جاؤ۔
اللہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے، تجھے یہ عمل پسند ہے، تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور پھر پتھر تھوڑا ہٹ جاتا ہے، لیکن اتنا ہٹتا ہے کہ ابھی صرف جھانک سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میری بری نیت تھی میری چچیری بہن پر، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ اس سے روکتی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسے دے دو۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں اب پیسے تو تجھے تبھی دوں گا جب یہ عمل تو میرے ساتھ کر لے۔ اس نیک خاتون نے کہا، وہ اتنی مجبور تھی کہ اس کی مجبوری نے اسے مجبور کر دیا اور وہ راضی ہو گئی۔ اب پھر میں نے اسے پیسہ دے دیا۔ جب وہ میرے پاس آئی اور میں اس کے قریب گیا تو اس نیک خاتون نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ عمل نہ کر۔ اللہ اس وقت مجھ پر تیرا خوف طاری ہو گیا کہ یہ نیک خاتون اتنی مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے تقوی نہیں چھوڑا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے تیرے لیے اس عورت سے دور ہٹ گیا اور میں نے وہ پیسے بھی معاف کر دیے۔ اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پھر پتھر تھوڑا اور ہٹ جاتا ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا کہ نکل سکے۔ پھر تیسرا شخص اپنا وسیلہ لگاتا ہے اللہ کے آگے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا اور اس کی اجرت میرے پاس رہ گئی، یعنی وہ بغیر اجرت لیے وہ چلا گیا۔ پھر اس اجرت کو میں نے انویسٹ کر دیا اور اس سے خوب کمایا، اتنا کمایا کہ دو پہاڑوں کے بیچ جتنی بھی چیزیں تھی، جتنے بھی جانور جو بھی چیزیں تھیں، پھر وہ شخص میرے پاس آیا، وہ مزدور میرے پاس آیا اور وہ مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں نے تیرے اس مزدوری کو اس تجارت میں لگا دیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایشک مذاق مت کر، وہ تو بہت تھوڑے بہت پیسے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس اجرت کو اس تجارت میں لگا دی اور اللہ نے برکت دے دی اور اتنی ساری چیزیں میں نے کما لی، اگر تجھے چاہیے تو یہ ساری چیز لے جا۔ اے اللہ میں نے پھر وہ شخص ساری چیز لے کر چلا گیا، میں نے صرف اور صرف تیرے لیے یہ کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور پھر پتھر پورا ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھ رہی ہیں آپ کہ خالص نیت سے کیا گیا عمل دنیا میں ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں، تاکہ مصیبت کے وقت ہم اللہ سے اس کو اپنا وسیلہ بنائیں۔ کتنے فائدے ہیں اخلاص کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کو سن کر ابھی بھی ہمارا دل نہ لرزا ہو، ابھی بھی ہمارے دل میں وہ ڈر نہ پیدا ہوا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بات پر تو سب کا ایمان ہوگا، سب کا بھروسہ ہوگا کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہر چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہے۔ بتائیے اس بات پر سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل بھی نہیں ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے، اپنے دماغ کو وہاں تک لے جائیے، سوچئے کہ اس وقت جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے اپنا اعمال نامہ لیے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا عمل تو سب غارت ہو چکا ہے، سب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں تھا، اس لیے ہمارا رزلٹ تو زیرو ہے۔ تو سوچئے کیا ہوگا اس وقت، کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، سورہ ہود سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 16 کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، ان کا کیا کرایا سب باطل ٹھہرے گا اور ان کا کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے سب باطل ٹھہریں گے۔ تو ہمارے جن اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ دنیا میں جو لوگ جس کے لیے کام کرتے تھے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس کے دباؤ میں آ کر جس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے، وہ جائیں اور انہی سے اپنا اجر مانگ لیں۔ اگر تم اس لیے نیک عمل کیا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچھا مسلمان کہیں تو جاؤ انہی سے اپنا اجر مانگو۔ اگر تم اس لیے شہید ہوئے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، قوم کی ترقی تمہارے پیش نظر تھی، تو جاؤ قوم سے ہی اپنا اجر مانگو۔ اگر تم اس لیے مال خرچ کیا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور غریبوں کا ہمدرد کہیں، تو جاؤ انہی سے اپنا اجر مانگو۔ ظاہر ہے دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ارادہ کچھ اور ہو،
कुछ और हो और नतीजा कुछ और निकले। लेकिन आखिरत में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरत में वही नतीजा निकलेगा जो करने वाले के सामने और पेश नजर है। अगर करने वाले के सामने अल्लाह और उसकी रसूल की खुशनुदी होगी तो ही अल्लाह ताला उसका अज्र देगा। अगर करने वालों की ये नियति ना हो, ये गरजी ना हो कि हमें इसका अज्र अल्लाह से चाहिए, अल्लाह ही इसका अज्र देने वाला है, तो अल्लाह ताला क्यों उसका अज्र देने लगा? यही तो वजह है कि अमल का सारा दारोमदार नियत पर मबनी है। तो हमें अपने अमाल की कदर कीमत और अमाल को वज़नी बनाने की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन अमाल तो सब ले जाएंगे, तराजू तो सबके साथ कायम कर दी जाएगी, लेकिन अमाल की क्या कीमत है ये तो हमारा आप नहीं तय कर सकते ना। इसके नापने का पैमाना तो हमारे पास नहीं है। हम गेहूं नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, चावल तौल सकते हैं, सोना तौल सकते हैं, चांदी तौल सकते हैं, लेकिन नमाज को, रोजे को, सच बोलने को, बंदों के हुकूक अदा करने को, इसको नापने का पैमाना तो हमारे पास नहीं है ना। इसका वजन तो अल्लाह ताला दूसरी दुनिया में करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 47 कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन ठीक ठीक तौलने वाला तराजू रख देंगे, फिर उस दिन जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म ना होगा। उस दिन जमीन और आसमान बदल जाएंगे, जमीन बदल जाएगी, आसमान बदल दिए जाएंगे। वहां पर पत्थर का वजन नहीं होगा, सोने का वजन नहीं होगा, पाउंड की कीमत नहीं होगी, डॉलर की कीमत नहीं होगी, बल्कि वहां की करेंसी तो नेक अमाल होंगे। अल्लाह ताला के मीज़ान में जो चीज सबसे वजनी होगी वो ये कि वो अमल किस नियत से किए गए। अगर अमल में थोड़ा सा भी खराबी हुई या थोड़ा सा भी मिलावट हुई तो उस अमल को अल्लाह ताला फेंक देंगे। तो हमें अपने हर कदम पे अपनी नेकी को वजनी बनाने की फिक्र करनी चाहिए और अल्लाह के आगे काबिल कबूल बनाने की फिक्र करनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अल्लाह से मुलाकात को हर पल याद रखें और ये याद रखें कि यहाँ का अज्र तो आर्जी है, खत्म हो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने वाला है। असली अज्र तो वहाँ का है जो हमेशा बाकी रहने वाला है। हम कोई काम इसलिए तो नहीं करते हैं ना कि सुबह उसका रिजल्ट आए और शाम को खत्म हो जाए, इसलिए तो नहीं करते हैं ना। हम तो वो काम करते हैं जिसका अज्र बाकी रहने वाला हो। हम मकान अच्छी जगह बनाते हैं, उसमें टाइल्स मार्बल लगवाते हैं, बेहतरीन फर्नीचर बनवाते हैं कि मकान तो हमारे साथ जिंदगी भर रहना है, लेकिन मरने के बाद तो मकान हमारे साथ नहीं जाएगा ना। तो हम उन चीजों के लिए काम करते हैं जो फना होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है, उसके साथ हमारे अमाल भी खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारी मेहनत, हमारी ताकत, हमारा टाइम, सब कुछ उसके साथ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक, वो क्या? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह रहमान सूरत नंबर 55 आयत नंबर 26-27 में, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज बर्बाद हो जाएगी। दुनिया की शोहरत, इज्जत, जिसके लिए भी आप काम करोगे, उनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ बुजुर्गी और शान वाले तेरे रब का चेहरा। कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजह, कि हर चीज हलाक हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह का चेहरा, उसकी खुशनुदी, उसकी जात बाकी रहने वाली चीज है। तो अगर हमने इस बाकी रहने वाली चीज के साथ अपने अमल को बांध दिया तो हमारे अमल भी बाकी रहेंगे, और अगर हमने इस फना होने वाली चीजों के साथ अपने अमल को बांध दिया तो हमारे अमल भी फना हो जाएंगे। तो अब चॉइस हमारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क सूरत नंबर 67 आयत नंबर 1, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी बनाई इसीलिए ताकि आजमाएं कि तुम में से कौन नेक अमल करता है और कौन नेक अमल नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा और कहा ये मेरा रब है, सितारे डूब गए। चांद को देखा और कहा ये मेरा रब है, फिर चांद भी डूब गया।
پھر سورج کو دیکھا اور کہا نہیں نہیں یہ میرا رب ہے. پھر سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا انی لا احب الافلین، کہ جو چیزیں فنا ہونے والی ہے، ڈوبنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، میں ان چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سورہ نام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 136. انہوں نے اپنی پوری زندگی کا رخ، اپنی شخصیت کا رخ اللہ کی طرف کر دیا. میں نے اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دیا. میں نے اپنی چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے. ایک ایک عمل کی نیت نہیں بلکہ پوری زندگی کا رخ. جس طرح سے نماز میں رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اس طرح سے ہم نے اپنی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف، اس کی ذات کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف، اس کی رضا کی طرف کر دیا. تو ہم بھی اپنے نیت کو درست کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو چیزیں ڈوبنے والی ہیں، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ان چیزوں کے لیے کام کرنے کے بجائے اس کے لیے کام کریں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.